دوسرا سوال بھی بڑا سادہ سا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں، ہر دور کے اندر انسانوں کی دو ہی گروہ رہے ہیں. ایک کو ہے جس کو حزب اللہ قرآن کریم کی تعبیر دیتا ہے، حزب اللہ اللہ کی جماعت، اور دوسرا ہے حزب الشیطان شیطان کی جماعت. تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان بلکہ وہ یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کی جماعت میں ہو، شیطان کی جماعت میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سوال بڑا سادہ سا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کی جو اللہ اور رسول کے نزدیک یا قرآن و سنت میں جن جماعتوں کا ذکر ہے وہ صرف دو ہی ہیں. ایک جماعت کو کہتے ہیں حزب اللہ اور دوسری جماعت کو کہتے ہیں حزب الشیطان. اور یہ اتنی اہم ہے کہ آپ حزب اللہ میں ہوں اور حزب الشیطان میں نہ ہوں. یہ اتنی اہم بات ہے کہ سورہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دن میں 32 دفعہ دعا کرے، اور وہ کرتا ہے 5 نمازوں کے اندر جو 32 رکعتیں ہیں. تو سورہ فاتحہ کے اندر ہر مسلمان یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ وہ حزب اللہ. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، وہ حزب الشیطان ہے. جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے وہ شیطان کی جماعت ہیں. غضب کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا جو اللہ کی طرف دین کو طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف یہ لوگ ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اور وَلَضَّالِّينَ، وہ ضالین یہ ہے کہ گمراہ ہیں، وہ اصل دین کی طرف، اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے، نہ وہ ہیں نہ آنے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے. دوسرا اس کو یاد رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کے صرف دو ہی گروہ ہیں. ٹھیک ہے، دو ہی جماعتیں ہیں. ایک جماعت کو قرآن کریم کہتا ہے حزب اللہ، اور دوسری جماعت کیا ہے؟ حزب الشیطان. ٹھیک ہے، یہ سوال اور جواب یاد کرنا.